غزہ میں ہزاروں بچے یا تو لاپتہ ہو چکے ہیں، یا ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، یا پھر اپنے خاندانوں سے بچھڑ گئے ہیں۔ آج ہم ان بچوں کی کہانی بیان کر رہے ہیں جن میں سے بہت سوں کی شناخت تک مٹ چکی ہے۔ یہ الفاظ ہیں جنوبی غزہ کے ایک ہسپتال کی نرس کے، جو ایک 5 سالہ بچے کی حالت بیان کر رہی تھی جسے شدید زخمی حالت میں لایا گیا تھا۔ اس بچے کا کوئی نام نہیں تھا، کوئی پہچان نہیں تھی۔ اس پورے بحران کی وسعت کو سمجھنے کے لیے کبھی کبھی ایک کہانی ہی کافی ہوتی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں احمد ابو زریان کی کہانی، جس کی عمر صرف 5 سال ہے۔ نومبر کے شروع میں جب اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کے لوگوں کو جنوب کی طرف جانے کا حکم دیا تو احمد کا خاندان بھی وہاں سے نکلا۔ وہ اس راستے پر تھے جسے محفوظ کہا گیا تھا، لیکن ایک فضائی حملے نے ان کے قریب ایک گھر کو نشانہ بنایا اور احمد کو چھوڑ کر اس کا پورا خاندان ختم ہو گیا۔ احمد شدید زخموں اور جلے ہوئے جسم کے ساتھ 2 ہفتے تک انتہائی نگہداشت میں رہا۔ وہ بول بھی نہیں سکتا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کون ہے۔ 1 ہفتے سے زیادہ تک تو ہسپتال کے ریکارڈ میں اس کا نام صرف نامعلوم لکھا رہا۔ آخرکار 10 دن کی تنہائی اور تکلیف کے بعد اس کی دادی نے اسے ڈھونڈ لیا، اور تب جا کر احمد کو اس کا نام واپس ملا۔ احمد کی کہانی دل دہلا دیتی ہے، لیکن وہ اکیلا نہیں ہے۔ یونیسیف کے مطابق غزہ میں کم از کم 17,000 بچے ایسے ہیں جو یا تو اپنے والدین کے بغیر ہیں یا اپنے خاندانوں سے الگ ہو چکے ہیں۔ یہ تعداد وہاں کی بے گھر آبادی کا تقریباً 1% بنتی ہے۔ یہ صورتحال اتنی عام ہو چکی ہے کہ ایک نیا اور خوفناک لفظ بنانا پڑ گیا ہے، WCNSF، یعنی وونڈڈ چائلڈ نو سروائیونگ فیملی۔ یہ ان بچوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو احمد کی طرح زخمی اور اکیلے پائے جاتے ہیں۔ جو بچے بمباری سے بچ جاتے ہیں، ان کے لیے زندگی کی جدوجہد ایک روزانہ کی جنگ بن جاتی ہے۔ ان کا ہر دن بقا کی ایک نئی کوشش ہوتا ہے۔ لاکھوں لوگ پرانے کمبلوں اور کپڑوں کے ٹکڑوں سے بنے عارضی خیموں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ ان خیموں میں نہ تو گرمی سردی سے کوئی بچاؤ ہے اور نہ ہی کوئی ذاتی زندگی کا تصور۔ ان کیمپوں میں بھیڑ کا عالم یہ ہے کہ ہر شخص کے حصے میں صرف 2 مربع میٹر جگہ آتی ہے، جو کہ UNHCR کے تجویز کردہ کم سے کم معیار سے بھی بہت کم ہے۔ اور صفائی کی صورتحال تو اس سے بھی بدتر ہے۔ سوچیں، کچھ جگہوں پر 600 افراد کے لیے صرف ایک بیت الخلاء ہے۔ یہ بین الاقوامی معیار سے 30 گنا زیادہ ہے۔ ایسے حالات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بیماریاں۔ ہیضہ اور پیچش جیسی قابل علاج بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں اور سرکاری طور پر 7 لاکھ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ یہ کیمپ بیماریوں کی افزائش گاہ بن چکے ہیں۔ جسمانی خطرات اور بیماریوں سے بھی بڑھ کر جنگ کے گہرے نفسیاتی زخم ہیں، وہ زخم جو شاید زندگی بھر نہ بھر سکیں۔ احمد کی دادی سمیرہ ابو زریان، جو اب اس کی دیکھ بھال کر رہی ہیں، کہتی ہیں کہ یہ میزائل انسان کو صرف باہر سے نہیں، اندر سے بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ جنگ سے پہلے احمد ایک ہنسنے کھیلنے والا باتونی بچہ تھا۔ اب وہ ایک خاموش بچہ ہے جو ہر آواز سے ڈر جاتا ہے اور اس کی آواز خوف سے کانپتی ہے۔ اس کی شخصیت مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ یونیسیف کا اندازہ ہے کہ جنگ سے پہلے غزہ میں 5 لاکھ بچوں کو نفسیاتی مدد کی ضرورت تھی، لیکن آج یہ تعداد دگنی ہو کر 10 لاکھ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر اقوام متحدہ نے غزہ کو بچوں کے لیے دنیا کی سب سے خطرناک جگہ قرار دیا ہے، اور کچھ ماہرین تو اسے بچوں کے خلاف جنگ کا نام دے رہے ہیں۔ اعداد و شمار ایک ہولناک تصویر دکھاتے ہیں۔ 28,000 سے زیادہ ہلاکتوں میں سے 12,000 سے زیادہ بچے ہیں، اور اندازہ ہے کہ روزانہ اوسطاً 10 سے زیادہ بچے اپنی ایک یا دونوں ٹانگوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ یہ المیہ اتنا بڑا ہے کہ اب یہ صرف ایک علاقے کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ یہ پوری دنیا کے ضمیر کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں مسلسل ایک ہی مطالبہ کر رہی ہیں: فوری اور پائیدار جنگ بندی کی جائے تاکہ بچوں کے قتل عام اور ان کے خاندانوں سے بچھڑنے کا یہ خوفناک سلسلہ روکا جا سکے۔ احمد جیسے ہزاروں بچوں کا مستقبل ایک گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ جب بچوں کی ایک پوری نسل تباہی کے دہانے پر کھڑی ہو تو دنیا کا جواب کیا ہوتا ہے؟